اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بلا شبہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 جو کہ اس کی آخری آیت ہے وہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ جو آیت ہے اس کے آگے جو سجدہ ہے، جو بھی آیت سجدہ جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ جیسی بھی حالت میں ہوں اسی یعنی اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ کو نماز کی حالت میں ہی سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ سجدہ تلاوت آ گیا تو آپ کو نماز کے دوران ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ویسے تلاوت کر رہے ہوں تو اسی ٹائم سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسری رائے کہ آپ اگر تلاوت کر رہے ہوں تو بعد میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اتنا مختلف اس کی آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسا کہ صحابہ کرام سے ہمیں اس کے مختلف طریقے ملتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے جب کہ وہ سجدے کی آیت آتی تھی تو وہ جس حالت میں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کا رخ چاہے قبلے کی طرف ہوتا یا نہ ہوتا، وہ سجدے میں جھک جاتے تھے۔ یعنی رکوع کی حالت میں جیسے اپنے آپ کو جھکا لینا، اسی طرح اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے، یا پھر وہ یعنی کہ جدھر بھی ان کا رخ ہوتا وہ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سجدہ جو کچھ ائمہ کرام کا خیال ہے کہ سجدہ واجب ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ واجب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گنہگار ہوں گے۔ تو اس میں دونوں رائے اس کے اندر ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ہم سجدہ کر لینا چاہیے جب آپ کو یعنی کہ اگر آپ کے پاس آسانی نہ ہو، یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہو، تو آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، اور یہ جو سورۃ الاعراف میں جو سجدہ کی آیت آئی ہے یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد مزید جو 13 سجدے اور ہیں، ٹوٹل جو 14 سجدے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، اور پہلی جو ہے وہ آیت وہ یہی ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ تو اس سے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ جو ان کو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یہ اور وہ کبھی بھی اس سے تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تکبر مطلب کہ کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی بھی اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو پچھلی آیت میں جیسے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسانوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کے بعد فرشتوں کی اگزامپل دی گئی کہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور جو ان کو کام دیا جاتا ہے وہ ضرور اس کو کرتے ہیں، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ اس کو ہم یہاں پہ کوئی فرشتوں کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس طرح بیان کیے ہیں کہ جو اس کے پاس ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو نبی ہیں، جو جو نبی کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں اور ولی اللہ ہیں، جو اور بھی شہداء ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اچھا بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کبھی بھی غفلت نہیں کرتے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے۔ ایک تو فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر تو فرشتے تو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی دوسرا کوئی اور ان کا پرپز ہے ہی نہیں۔ وہ صرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو جو ان کو حکم جو کائنات کا جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلا رہے ہیں۔ ڈفرینٹ کاموں کے لیے ڈفرینٹ فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ تسبیح سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک تو جو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایک تسبیح سے مراد یہ ہے کہ کسی کام میں لگ جانا اور تیزی سے اس کام میں تیزی سے کسی کام کے اندر لگ جانا، یعنی کہ اس کو پورا کرنا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وہ اس کو پوری آسان طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں، اس کو کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جو سورۃ الاعراف کے اسٹارٹ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو سجدے سے مراد یہ تھا کہ جو آدم چاہے گا وہی اس نے کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق ہی جو کائنات کی جو فورسز ہیں، جو اللہ کے حکم سے فرشتے چلا رہے ہیں، وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان اگر اچھائی کا ارادہ کرے، اچھائی کا کام، تو اس کے لیے اس کام میں جو اس کی فورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ اس کو جو فیصلے کی جو اس کو ارادے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہوئی ہے فیصلے کی، تو اس کے مطابق ہی جو ساری فورسز وہ کام کرتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھی جو فورسز ہیں وہ اس کو روکتی نہیں ہیں، یعنی کہ اس کو کوئی بھی جو فورس ہے اس کو اس کام سے منع نہیں، اس کو سٹاپ نہیں کرتی، یعنی کہ اس کا جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا اس کے مطابق ہی سب فورسز ہیں اس کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو کائنات کا جو اللہ تعالیٰ کا جو سول سسٹم ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہمیں بھی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگ جائیں، اور اس دنیا میں جو آنے کا ہمارا مقصد ہے وہ ہم پورا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پوری ہم جو سورۃ الاعراف پڑھی ہے، کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہمیں پوری جو زندگی کے اندر جو بھی ہمارے مسائل ہیں، یعنی کس طرح ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نبیوں کی جو اگزامپلس دے کے، اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی جو اگزامپلس دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ڈیٹیل سے سمجھا دیا کہ زندگی کا اصل کنسیپٹ کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور اس زندگی کے بعد کیا واقعات پیش آئیں گے۔ یہ ساری جو چیزیں صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہترین اگزامپل کے ساتھ چیزیں سمجھا دی ہیں۔ اب ہمارا یہ ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تلاوت بار بار تلاوت کریں، کیونکہ اگر ہم اس کو ایک دو پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ہمارے ذہن سے جو چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اس کو بار بار تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، جیسے کہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور ڈیلی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح اگر ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو شیطان سے ہمارا جو بچنے کا بہت زیادہ چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور شیطان جو ہے جو بھی قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، شیطان ان کے پاس نہیں آتا، ان سے دور رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو کس طرح شیطان سے بچنا ہے وہ بھی سورہ کے اندر بہت ڈیٹیل سے لاسٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جس طرح ہم نے اس سورہ کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے، اس کو 1 سال لگا ہمیں کمپلیٹ کرنے میں۔ پچھلے سال ہم نے اگست کے اندر اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور یہ اگست کے مہینے میں اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے، اور امید ہے کہ ہم جو تھوڑا بہت ہم نے جو اس میں کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی، بس اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو آگے ہمیں پھیلانے کی توفیق دے۔ تو دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ اس کے بعد ہم سورہ یاسین انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور اس کو اسی طرح ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اسی طرح ہم پورا قرآن مجید کمپلیٹ کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔